زندہ دل سے نہیں پوشیدہ ضمیر تقدیر، خواب میں دیکھتا ہے عالم نو کی تصویر، اور جب بانگ ازاں کرتی ہے بیدار اسے، کرتا ہے خواب میں دیکھی ہوئی دنیا تعمیر۔ بدن اس تازہ جہاں کا ہے اس کی کف خاک، روح اس تازہ جہاں کی ہے اس کی تکبیر۔ اقبال نے اس نظم میں یہ بتایا ہے کہ عالم نو کیسے پیدا ہوتا ہے اور اس کا خمیر کن چیزوں سے تیار ہوتا ہے۔ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ عالم نو یعنی نئی دنیا وہ شخص پیدا کر سکتا ہے جس کا دل زندہ ہو، یعنی جس کی خودی مرتبہ کمال تک پہنچ چکی ہو، چونکہ وہ ضمیر کائنات سے آگاہ ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی جانتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ جب سونے کے لیے لیٹتا ہے تو یہ خیال اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں ایک نئی دنیا بناؤں گا جس میں اللہ کے بندے اللہ کی مرضی پر چل سکیں، جس میں اسلام کا نام بلند ہو سکے، جس میں کفر ذلیل اور مغلوب ہو سکے۔ اس لیے وہ خواب بھی دیکھتا ہے تو عالم نو کا یہ خواب میں عالم نو کی تصویر بناتا ہے، یعنی سوتے جاگتے اسلام کی سربلندی کا خیال اس کے دل پر مسلط رہتا ہے۔ جب وہ سو کر اٹھتا ہے اور ہمیشہ بانگ ازاں اسے بیدار کر دیتی ہے تو وہ رات بھر جن تصورات میں غلطا رہا ہے بس اپنے خیالات کو عملی جامہ پہنانے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ جو دنیا اس نے خواب میں بنائی تھی اسے اب خارج میں تعمیر کرنے لگتا ہے، یعنی اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب وہ سونے لیٹتا تھا تو اسلام کی سربلندی کا خیال دل میں لے کر لیٹتا تھا، خواب میں بھی یہی خیالات اس کے دل پر مسرت رہے، اور جب سو کر اٹھا تو پھر اپنے خیالات کو خارجی شکل دینے میں مصروف ہو گیا۔ اس نئی دنیا کا بدن اس کی کف خاک سے بنتا ہے، اس کی تکبیر سے اس دنیا میں روح پڑتی ہے، یعنی وہ اپنی شخصیت یا ظاہری وجود کی بدولت اس نئی دنیا کو خارجی شکل عطا کرتا ہے، اور اس نئی دنیا میں جو کچھ خوبی اور پاکیزگی نظر آتی ہے یہ سب کچھ اسی مرد مومن کے نعرہ تکبیر کی بدولت نظر آتی ہے۔ اس کی تکبیر سے باطل سرنگوں ہوتا ہے اور اس کی تکبیر سے اسلام کا بول بالا ہوتا ہے۔